بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین میں جنگ بندی کے اعلان کے بعد غزہ کی سڑکوں پر جو منظر نظر آ رہا ہے اس نے پوری دنیا کو حیرت میں مبتلا کر دیا ہے۔ 50 دنوں کی مسلسل بمباری کے بعد غزہ کی سڑکوں پر جشن کا یہ ماحول بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ کوئی ٹیم کوئی ٹورنامنٹ جیت کر خوشی منا رہی ہو۔ اللہ اکبر اور الحمدللہ کی صدائیں اس طرح گونج رہی ہیں کہ دشمن کا دل اس سے دہلا جا رہا ہوگا۔ وہ مائیں اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹوں کی جانوں کا نذرانہ قبول کر لیا۔ وہ بیویاں الحمدللہ کہہ رہی ہیں اس بات پر کہ ان کے شوہر راہ خدا میں شہید ہو گئے۔ یہ سمجھنا، اس کیفیت کو سمجھنا، اس جذبے کو سمجھنا اور اس عزم اور حوصلے اور ارادے کو سمجھنا اس کے لیے ممکن نہیں جس کا خدا پر ایمان نہیں، آخرت پر یقین نہیں اور شہید کے مقام اور مرتبے سے وہ واقف نہیں۔ خواتین ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالی سے دعائیں مانگتی ہوئی یہ کہہ رہی ہیں، اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے، نیتن یاہو کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تم توڑتے جاؤ ہم جوڑتے جائیں گے، تم گراتے جاؤ ہم اٹھاتے جائیں گے، تم ڈھاتے جاؤ ہم بناتے جائیں گے، تم بمباری کرتے جاؤ اور ہم بڑی ثابت قدمی کے ساتھ تمہارے سامنے ڈٹے رہیں گے۔ یہ وہ مثال غزہ کے مسلمانوں نے قائم کی ہے کہ جو تاریخ میں شاید اس کی مثال ماضی قریب میں اور حال میں تو ملنا مشکل ہے۔ دوسری طرف ایک اسرائیلی صحافی کا جو بیان سامنے آیا جس میں اس نے کہا کہ ہمارے 3000 آدمی یعنی فوجی مارے گئے، 16,000 زخمی ہوئے، اور اس پر وہ کہتا ہے کہ میں سخت صدمے سے دوچار ہوں، مجھے رونا آ رہا ہے۔ اس کے بعد اپنے ملک کے وزیر اعظم نیتن یاہو کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم پر لعنت ہو، بائیڈن پر لعنت ہو جس نے اسرائیل کو اس جنگ میں جھونک دیا، اور کہتا ہے کہ یہ غزہ کے مسلمانوں کی یہ شہادتیں اور ان کا یہ خون ہمارا پیچھا کرتا رہے گا۔ پھر اپنے ملک کے باشندوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ، یہاں جو خون بہایا گیا، بچوں کو جس طرح شہید کیا گیا، بوڑھوں پر جس طرح ظلم کیا گیا اور جس طرح بڑی بڑی عمارتیں ڈھا دی گئیں، تو اس کی لعنت ہمارا پیچھا کرتی رہے گی اور ہمیں کبھی سکون سے رہنے نہیں دے گی۔